اور کامیابی کے درمیان رکاوٹیں کیا ہیں؟ کون سی وہ ہرڈلز ہیں جو ہمیں کامیابی تک نہیں پہنچنے دیتی؟ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے کسی چاہنے والے نے، کسی محبت کرنے والے نے، کسی رعایا میں سے اس کو کسی نے باز کا بچہ گفٹ کیا۔ تو بادشاہ کو وہ باز کا بچہ بہت پیارا لگا۔ اس نے اپنے ایک ملازم کی ذمہ داری لگا دی، اس کو مقرر کر دیا، اس کی دیکھ بھال پہ، اس کے کھانے پینے پر، اس کی تمام تر ذمہ داریاں اس ملازم پہ عائد کر دی اس نے۔ اب ملازم جو ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے۔ اب وقت گزرتا گیا، باز کا بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا۔ اب اس ملازم نے دیکھا کہ باز کا بچہ جوان ہو گیا لیکن ابھی تک وہ اڑتا نہیں ہے، بس کھاتا ہے، پیتا ہے اور اسی شاخ پہ بیٹھا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے مشورہ کیا، بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، باز کا بچہ بڑا ہو گیا لیکن ابھی تک وہ اڑتا نہیں ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے بادشاہ نے سارے حکیموں کو بلا دیا، شہر میں اعلان کروا دیا، سارے حکیم جمع ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس کا علاج چاہیے، اس کا علاج کریں، یہ اڑتا کیوں نہیں ہے، اس کے مسئلہ کیا ہے۔ اب حکیموں نے دیکھا، حکیم اس کا علاج کرنا شروع ہو گئے لیکن بے سود، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب باز کا بچہ جوں کا توں وہ کھاتا ہے، پیتا اور شاخ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ خبر پھیلتے پھیلتے پورے شہر میں پھیل گئی۔ وہ شہر سے کسی دیہاتی کسان کا گزر ہوا، اس کے پاس بھی خبر پہنچی۔ وہ کسان محل میں آ گیا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے دکھائیے گا باز کا بچہ۔ تو ملازم نے دکھایا۔ اس نے ایک دو دن اس کی آبزرویشن کی، دیکھا اس کا سارا حساب کتاب، سارا وہ اس کے بیٹھ کے دیکھتا رہتا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اس کا علاج کروں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ علاج کریں۔ تو اس دیہاتی کسان نے اس ملازم کی بھی چھٹی کروا دی، اس کو بھی بھیج دیا کہ جائیں آپ۔ اس نے ایک دو دن دیکھا، اس کے بعد اس نے دیہاتی کسان نے جس شاخ پہ باز بیٹھا ہوتا تھا نا، وہ شاخ ہی آری سے کاٹ دیا ہو۔ اب جیسے ہی شاخ کٹی، باز کا بچہ گرنے لگا، اس نے پر پھڑپھڑائے اور اپنے وہ اڑ گیا۔ اب وہ محل کے اوپر چکر لگا رہا ہے، بادشاہ نے دیکھا باز کا بچہ اڑ رہا ہے، بہت خوش ہوا۔ اس نے دیہاتی کسان کو بلوایا کہ یار میں نے پورے شہر کے حکیموں سے اس کا علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے کیا کیا ایسا؟ تو اس دیہاتی کسان نے کہا کہ بادشاہ سلامت اصل میں اس کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں، اس کو صرف کمفرٹ زون کی ایک عادت پڑ گئی تھی۔ اس نے شروع سے اڑنا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اڑنا ہوتا کیا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میری یہ قابلیت، میرے اندر یہ ایبیلٹیز بھی ہیں کہ میں اڑ سکتا ہوں۔ اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ میرے اندر میرے ساتھ پر بھی لگے ہوئے ہیں جن سے میں اس جہان کو اڑ کے دیکھ سکتا ہوں۔ تو میں نے جسٹ اس کی شاخ کاٹی، جب اس کو اپنی جان پہ پڑی اور اس نے پر پھڑپڑائے اپنے اور یہ اڑنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ساری کہانی سنانے کا مطلب، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے گرد ایک حصار ڈال لی ہے، ایک باؤنڈری بنا لی ہے، اس باؤنڈری میں خود کو قید کر لیا ہے۔ اصل میں ہم کمفرٹ زون کے قیدی ہو گئے، ہم نے ایک اپنے کمفرٹ زون بنا لی ہے، ہم اس کمفرٹ زون سے نہیں نکل پاتے۔ اور جب تک ہم اس کمفرٹ زون سے نہیں نکل پاتے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم آزاد پسند ہو گئے، آرام پسند ہو گئے۔ ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں جاب ہے، سیلری ہے، گاڑی ہے، کوئی کام نہیں ہے، گھر کے اخراجات پورے ہیں، کھانا پینا اچھا ہے، کپڑے لباس ٹھیک ہے، ہم نے یہ اپنی لائف سیٹ کر لی، پلان کر لیا، ٹھیک ہے جی گزر رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ زندگی آپ کی ہیپی گزر جائے گی، یہ سارے اخراجات ایز اٹ آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ بڑا سوچنا چاہیں نا، بڑا کرنا چاہیں، تو پھر یہ کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا، یہ آزادی یہ چھوڑنی پڑے گی، مشکل میں ڈالنا پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج کی مشکل آپ کی کل کی کامیابی کی ضمانت ہے۔
یہ کمفرٹ زون میں اگر آپ یہ چھوڑیں گے نا، آپ کو اپنے ضمیر کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی، اور اگر آپ اپنے ضمیر کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے نا، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے صرف اندر کے ضمیر کو اگر اپنا فالوور نہیں نہ بنا سکتے، آپ دنیا کو اپنا فالوور نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اپنے ضمیر کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو اپنا فالوور بنانا ہوگا، آپ کو قربانی دینا ہوگی۔ آپ کو پتا کامیابی قربانی مانگتی ہے۔ خواب بڑے دیکھیں، اور خواب جتنے بڑے ہوں گے نا، اتنی ہی زیادہ کامیابیاں ہوں گی، اور جتنی بڑی کامیابی ہوگی اتنی ہی بڑی اس کی قربانی ہوگی۔ زندگی میں رسک لینا سیکھیں۔ جب تک آپ رسک نہیں نہ لے سکتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رسک لینا سیکھیں۔ مے بی نو ڈاؤٹ کہ وہ آپ کو لاس ہو، زندگی میں نقصان ہو جائے، لیکن وہ نقصان بھی آپ کو بہت بڑا سبق دے کے جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسک لینا سیکھیں لائف میں۔ اگر آپ مشکل برداشت نہیں نہ کر سکتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو مشکلیں برداشت کرنا پڑیں گی، دنیا کی تلخ باتیں وہ بھی فیس کرنا پڑیں گی، لیکن آپ نے خوش اخلاقی کے ساتھ ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بھی جنگ کرنی ہے، اپنا کمفرٹ زون بھی چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالنا ہے، تب جا کے اپنے آپ کو آپ امپروو کروا سکتے ہیں ایز اے کامیاب انسان۔ انیشیٹو پہل، قدم اٹھانا۔ اگر آپ قدم اٹھا لیتے ہیں نا، اگر قدم اٹھا لیتے ہیں، آغاز کر دیتے ہیں، تو یقین مانے آپ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بارش کا پہلا قطرہ بننے کی ضرورت ہے، انیشیٹو کی ضرورت ہے، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، فرسٹ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے، رسک لینے کی ضرورت ہے، دین آپ کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔